قرآن مجید کا پارہ نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لہذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، والذين هم على صلواتهم يحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، أولئك هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جو جنت فردوس کی میراث پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، پھر اس کے بعد تم بلا شبہ مر جاتے ہو۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بتحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم تخلیقی کارناموں سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے
नापैद करने पर भी कादिर है। فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूर के बागात पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए बहुत से फल हैं और उनमें से तुम खाते भी हो। وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين और उस दरख्त को भी पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है और खाने वालों के लिए तेल और सालन लेकर उगता है। وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون और तुम्हारे लिए जानवरों में यकीनन एक दर्स इबरत है। उनके शिकम से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और उनमें तुम्हारे लिए दीगर बहुत से फवाइद हैं और उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। وعليها وعلى الفلك تحملون और उन जानवरों पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون और बातहकीक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। बस नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, क्या तुम बचते नहीं हो। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين तो उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, ये तो बस तुम जैसा बशर है जो तुम पर अपनी बड़ाई चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते नाजिल करता। हमने अपने पहले बाप दादा से ये बात कभी नहीं सुनी। إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين बस ये एक ऐसा शख्स है जिस पर जुनून का आर्जा हुआ है, लिहाजा कुछ देर इंतजार करो। قال رب انصرني بما كذبون नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, उन्होंने जो मेरी तकसीब की है उन पर तू मेरी मदद फरमा। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون बस हमने नूह की तरफ वही की और कहा, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबलना शुरू कर दे तो हर किस्म के जानवरों के जोड़ों में से दो दो सवार करो और अपने घर वालों को भी उनमें से सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में पहले फैसला सादिर हो चुका है। और ए नूह,
ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیں ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلا دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور کہیں پروردگارا ہمیں بابرکت جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں اور ہم آزمائش کر گزریں گے۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا جس کی دعوت یہ تھی کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم کر رکھی تھی، کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم خسارے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تب تم نکالے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بعید ہی بعید ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہمیں مرنا اور جینا ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تو بس ایسا آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹی نسبت دیتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ عرض کیا پروردگارا ان لوگوں کی تکذیب پر میری نصرت فرما۔ قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت میں یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ چنانچہ وعدے حق کے مطابق زوردار آواز نے انہیں گرفت میں لے لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا۔ پس رحمت حق سے دور ہو یہ ظالم قوم۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے یکے بعد دیگرے برابر اپنے رسول بھیجے۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اس کی تکذیب کرتی، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا۔ رحمت حق سے دور ہوں جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ اور کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری تابع دار ہے۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ پھر انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، نتیجے کے طور پر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اس امید پر کتاب دی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور انہیں ہم نے ایک بلند مقام پر جگہ دی جہاں اطمینان تھا اور چشمے پھوٹتے تھے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور تمہاری یہ امت یقیناً امت واحدہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ مگر لوگوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال کر اسے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب ہر فرقہ اپنے پاس موجود نظریات پر خوش ہے۔ فذرهم في غمرتهم حتى حين انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں پڑا رہنے دیجیے۔ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہراساں ہیں، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، والذين هم بربهم لا يشركون اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون مگر ان کافروں کے دل اس بات سے غافل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر اعمال بھی ہیں جن کے یہ لوگ مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب کے ذریعے گرفت میں لیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون آج مت چلاؤ، تمہیں ہم سے یقیناً کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو اس وقت تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، مستكبرين به سامرا تهجرون تکبر کرتے ہوئے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون یا انہوں نے اپنے رسول کو
پہچانا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں؟ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون، یا وہ یہ کہتے ہیں وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون۔ اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کی اپنی نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا ہوا سب سے بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں یقیناً صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور انہیں جو تکلیف لاحق ہے اسے دور کر بھی دیں، پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں برابر بہکتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور باتحقیق ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے نہ عاجزی کا اظہار کیا نہ زاری کی، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم پھر بھی کم شکر گزار ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور اسی کے قبضہ قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، لیکن یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے کرتے رہے۔
قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی رہ جائے گی تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين یہی وعدہ یقیناً ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا رہا ہے، یہ تو صرف قصہ ہائے پارینہ ہے۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس پر آباد ہے کس کی ہے، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سيقولون لله قل أفلا تذكرون وہ کہیں گے اللہ کی ہے، کہہ دیجئے تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم کہہ دیجئے 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون وہ کہیں گے اللہ ہے، کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون وہ کہیں گے اللہ، کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خپتی کہاں سے ہے؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدا ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون وہ غیب و شہود کا علم رکھتا ہے، بس وہ منزہ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ قل رب إما تريني ما يوعدون اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے پروردگار اگر تو وہ عذاب مجھے دکھا دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين تو میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دکھانے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کو احسن برتاؤ کے ذریعے دور کریں، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين۔ اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اور اے پروردگار میں ان کے میرے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون۔ یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں، ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہو اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال دے، اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اللہ فرمائے گا خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے
اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہنستے تھے۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ وہ کہیں گے ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ فرمایا تم وہاں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے ہو، کاش کہ تم اس وقت جانتے۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ بس بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور کافر یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا، اور اس میں صریح آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت
मोमिनीन की एक जमात मौजूद रहे। الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ जानी सिर्फ जानिया या मुशरिका से निकाह करेगा और जानिया सिर्फ जानी या मुशरिक से निकाह करेगी और मोमिनों पर यह हराम किया गया है। والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ और जो लोग पाक दामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं फिर उस पर 4 गवाह ना लाएं, बस उन्हें 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही हरगिज़ कबूल ना करो और यही फासिक लोग हैं। إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ सिवाय उन लोगों के जो उसके बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, इस सूरत में अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ और जो लोग अपनी बीवियों पर जिना की तोहमत लगाएं और उनके पास खुद उनके सिवा कोई गवाह ना हो तो उनमें से एक शख्स की शहादत यह है कि 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो सच्चा है। والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ और 5वीं बार कहे कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ और औरत से सजा उस सूरत में टल सकती है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि ये शख्स झूठा है। والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ और 5वीं मर्तबा कहे कि मुझ पर अल्लाह का गजब हो अगर वो सच्चा है। ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम्हें उससे खल्लासी ना मिलती और ये कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला है। إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ जो लोग बोहतान बांध लाए वो यकीनन तुम्हारा ही एक धड़ा है, उसे अपने लिए बुरा ना समझना बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिसने जितना गुनाह कमाया उसके लिए उतना ही हिस्सा है और उनमें से जिसने बड़ा हिस्सा लिया है उसके लिए बड़ा अजाब है।
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح بہتان ہے. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وہ لوگ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں لہذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا ان کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہے. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. خدایا تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسے کام کا اعادہ نہ کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ یقیناً جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوری عذاب آ جاتا اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق مہربان ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں، اور انہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن
قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. اور اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی زیبائش کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں، آبا، شوہر کے آبا، اپنے بیٹوں، شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، بہنوں کے بیٹوں، اپنی ہم صنف عورتوں، اپنی کنیزوں، ایسے خادموں جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اور ان بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں۔ اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، اور اے مومنوں
سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں انہیں عفت اختیار کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی خواہش رکھتے ہوں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے، اور انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو، اور تمہاری جوان لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو انہیں دنیاوی زندگی کے متاع کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو ان کی اس مجبوری کے بعد یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور باتحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں، اور تم سے پہلے گزرنے والوں کی مثالیں بھی، اور تقوی رکھنے والوں کے لیے موعظہ بھی نازل کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل
روشنی دیتا ہے، خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی۔ وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، ذکر خدا اور قیام نماز اور ادائیگی زکات سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں قلب و نظر منقلب ہو جاتے ہیں۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا ان کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل تہ پتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے نظر نہ آئے، اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتے
کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں، اور آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا، پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بتحقیق ہم نے حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر حق ان کے موافق ہو تو فرما بردار بن کر رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل اولئک هم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں کوئی شبہ یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کریں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، اچھی اطاعت قسم سے بہتر ہے، بتحقیق اللہ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑ لیا تو سمجھ لو کہ جو بار رسول پر رکھا گیا ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور جو بار تم پر رکھا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے بس وہی فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خیال نہ کرے کہ کافر لوگ زمین میں ہمیں عاجز بنا دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، ضروری ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ بچے جو ابھی بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آیا کریں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جس طرح پہلے ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور جو عورتیں ضعیف العمری کی وجہ سے خانہ نشیں ہو گئی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں،
ان کے لیے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم عفت کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی بڑی ماں، نانی، دادی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن گھروں کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا جدا جدا، اور جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کیا کرو، اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیت کے طور پر۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ متوجہ رہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن انہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کفار کہتے ہیں یہ قرآن ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گڑھ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ایسی باتیں کر کے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں، اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا، اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں، بس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ کہہ دیجئے کیا یہ مصیبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لازمی وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے ذمے ہے۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ پس انہوں تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا، لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔